بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پڑھیں گے جامد کی 3 قسمیں، ٹھیک ہے جی۔ و جامد بر سے قسم است، اور جامد 3 قسم پر ہے، اور جامد 3 قسم پر۔ پیچھے تقسیم جو پڑھی تھی نا وہ کیا تھی؟ مصدر مشتق جامد کی تقسیم تھی نا، ہاں جی۔ اور مشتق کی تعریف بھی پڑھی تھی، مصدر کی تعریف بھی پڑھی، اور مصدر کی پہچان بھی پڑھی، مثالیں بھی آ گئیں، اور اس مشتق اور اس کے قسمیں وہ بھی آ گئیں، جامد کی تعریف بھی آ گئی۔ اب جامد کی تقسیم پڑھ رہے ہیں۔ جامد کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر ہے، ثلاثی اور رباعی اور خماسی۔ ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ بولیں زور سے بولیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ تقسیم آ گئی، اب آگے ہر ایک کی الگ الگ تعریف کریں گے، ہر ایک کی الگ الگ تعریف۔ اچھا، ثلاثی سے حرفی را گویند، ثلاثی 3 حرف والی کو کہتے ہیں، ثلاثی 3 حرف والی کو 3 حرفی کو کہتے ہیں، 3 حرف والی کو کہتے ہیں، جیسے زیدن، یعنی زا یا دال 3 حرف ہے نا، تو 3 حرف والا جو بھی لفظ ہوگا نا وہ کیا ہوگا؟ ثلاثی۔ اچھا، اگر وہ 3 حرف والا لفظ اسم ہوگا تو وہ اسم ثلاثی ہوگا، اگر 3 حرف والا فعل ہوگا فعل ثلاثی، فعل ثلاثی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلو، رباعی کس کو کہتے ہیں؟ رباعی 4 حرفی را گویند، رباعی 4 حرف والی کو کہتے ہیں، رباعی 4 حرف والی کو کہتے ہیں، جیسے جعفرن، جیسے جعفر۔ اور خماسی 5 حرف والی کو کہتے ہیں، وہ خماسی 5 حرفی را گویند، 5 حرف والی کو کہتے ہیں، جیسے چون سفر جلون، جیسے سفر جلون ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ثلاثی کی مثال زیدن ہے، رباعی کی مثال جعفرن ہے، اور خماسی کی مثال سفر جلون ہے۔ یہاں تک اسم کی تقسیم بھی آ گئی، اور ہر ایک کی مختصر تعریف بھی اور مثالیں بھی آ گئیں۔ اب آگے ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مصدر اور فعل، مصدر اور فعل، مشتقات اور تمام مشتقات، یعنی کہ وہ کون سے مشتقات ہیں؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم اعلیٰ، یہ سارے مشتقات کہتے ہیں مصدر اور فعل اور تمام مشتقات بر 2 قسم۔ کتنی قسم پر ہیں؟ 2 قسم پر ہیں۔ مصدر بھی سمجھو 2 قسم پر ہے، اور اس طرح فعل بھی 2 قسم پر ہے، اور اس طرح تمام مشتقات بھی 2 قسم پر ہے، تمام مشتقات بھی 2 قسم پر ہیں، ثلاثی اور رباعی، یعنی کہ مصدر ثلاثی، مصدر رباعی ہیں، اس طرح فعل ثلاثی، فعل رباعی، اور اس طرح تمام مشتقات جو ہے نا، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ سارے مشتقات جتنے ہیں یہ کتنی قسم پر ہیں؟ مصدر اور تمام فعل اور تمام مشتقات 2 قسم پر ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ آگے کہتے ہیں بہر یک 2 گنا است، مجرد و مزید فی، مجرد و مزید، یعنی کہ اور ہر ایک 2 قسم پر ہے، یعنی ثلاثی اور رباعی میں سے ہر ایک، ان 2 میں سے ہر ایک کیا ہے؟ 2 قسم پر ہے، مجرد و مزید فی، مجرد و مزید فی۔ اچھا، اب مجرد یعنی کہ اس طرح کا ہو، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ٹھیک ہے۔ اب آگے کہتے ہیں لیکن مصدر و مشتق در اطلاق مجرد و مزید فی تابع فعل ماضی خود اند، ٹھیک ہے نا جی۔ کہتے ہیں لیکن مصدر اور مشتق، لیکن مصدر اور مشتق مجرد اور مزید فی کے اطلاق کرنے میں، لیکن مصدر اور مشتق مجرد و مزید فی کے اطلاق کرنے میں تابع ہوتے ہیں اپنے فعل ماضی کے، اپنے فعل ماضی کے تابع ہوتے ہیں، اپنی فعل ماضی کے تابع ہوتے ہیں۔ اب آگے ثلاثی مجرد کی تعریف کر رہے ہیں، کس کی؟ ثلاثی مجرد کی تعریف کر رہے ہیں۔